السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر سٹوریز ود آغا۔ تو دوستو، بغیر وقت ضائع کیے آج کی کہانی کا دوسرا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنا ایک وہم سمجھ کر خود کو ریلیکس کیا اور اپنے بیڈ کو اچھی طرح جھاڑ کر مکمل لپیٹ کر سو گیا۔ صبح تک اسے وہ واقعہ یاد تھا اور اس کے ذہن میں وہی دلہن اس کے سامنے بار بار آ رہی تھی، مگر وہ خود کو ایک بے بس انسان سمجھ رہا تھا کہ اس نے اس عورت کا گلا کیوں نہ دبایا۔ وہ راحت اس کے ہوش حواس پر چھائی رہی تھی، اس کے تو دل و دماغ اور روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ اس کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا ریکارڈ پل بھر میں توڑ کر رکھ دیا تھا اس نے، اور وہ پہلے کبھی اتنا نہ ڈرا تھا کہ جیسے آج اس کے رنگ پھیکے پڑ رہے ہیں۔ دادی ماں نے اس کی حالت دیکھی تو وہ رہ نہ سکی اور بہت پیار سے بولی، یونس آج تم ٹھیک تو ہو؟ کیا بات ہے؟ کچھ سہمے سہمے سے لگ رہے ہو، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تمہارے ابو نے تو نہیں کچھ کہا؟ بیبے نے ایک ہی سانس میں 3-4 سوال کر ڈالے۔ نہیں بیبے، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی۔ اس نے اپنی دادی کو 2 ٹوک الفاظوں میں ہی چپ کروا دیا اور خود اپنے کمرے میں جا کر اسی بیڈ پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ یہ سب کیا تھا اور وہ کون تھی، کیوں آئی میرے سامنے۔ اس کی آواز بھی عورتوں جیسی نہ تھی۔ اس نے میرے کمرے میں آ کر میرا راستہ روکا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ایک بار وہ میرے سامنے تو آئے تاکہ میں پوچھوں کہ مجھ سے کس جرم کا بدلہ لے رہی ہے اور کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہے۔ یونس کے ابو جیسے ہی گھر میں آئے تو بیبے نے انہیں بتا دیا کہ آج یونس کچھ پریشان ہے اور پورا دن چپ چاپ رہا، آج کوئی شرارت نہ کی اور نہ ہی باہر گیا، اور آج اس کو کوئی دوست بھی یاد نہیں آیا۔ لگتا ہے اسے کچھ ہوا ہے، اسے پوچھو بیٹا، ورنہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ یونس کے ابو نے اس کے کمرے کا دروازہ نوک کیا تو یونس نے آواز سنتے ہی منہ پر کمبل لے کر فوراً لیٹ گیا۔ ابو سمجھے کہ بیٹا آرام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے آج اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو اور وہ آرام کر رہا ہو، جب اٹھے گا تو پوچھوں گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ جب ابو کو واپس جاتے ہوئے محسوس کیا تو منہ سے کمبل ہٹا کر دیکھا اور پھر سوچوں میں ڈوب گیا۔ حیرت تھی کہ اس نے اتنا نہ سوچا تھا کبھی۔ آج اس کا دماغ پھٹ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے اسے۔ کبھی اپنے ہی پاس اسی کمبل میں وہ عورت محسوس ہوتی تو کبھی اپنے آس پاس کمرے میں پرچھائی محسوس ہو رہی تھی، مگر واضح کو سامنے نہیں آ رہی تھی۔ وہ تھا کہ وہ اسے کبھی کسی کونے میں متوجہ کرتی تو کبھی کسی کونے میں۔ آج وہ ڈر بھی رہا تھا اور اس نے اس سے بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اچانک دادی کی آواز نے اس کی سوچوں اور خوف کے پہرے کو توڑا اور کھانے کے لیے بلایا۔ بیٹا آؤ میرے پاس بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ دادی اماں، جسے وہ ہمیشہ بیبے کہتا تھا، بولا، بیبے آج بھوک نہیں۔ مگر بیبے کہاں ماننے والی تھی۔ اسے بلا کر اپنے پاس چولہے کی تپش کے قریب بٹھا دیا اور پیار سے پوچھنے لگی، بیٹا تم مجھ سے کیوں چھپا رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ تم نے کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا، آج اتنا روکھا روکھا کیوں بول رہے ہو؟ یونس نے ہاتھ آگ کے سلگتے ہوئے کوئلوں کے اوپر ہاتھ کر کے تپتے ہوئے کہا، بیبے ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آج سر میں تھوڑا سا درد ہے، بس اس لیے آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر بیبے بولی، ٹھیک ہے بیٹا تم جاؤ اپنے کمرے میں، سردی بہت ہے اور میں ابھی چائے بنا کر دیتی ہوں۔ آج رات وہ کافی ڈرا ہوا تھا، اسے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہے اور میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اکثر اس نے جنوں اور چڑیلوں کی باتیں سنی تھی اور وہ بچپن سے لے کر سنتا آیا تھا۔ اس کا دادا کوئی عام انسان نہ تھا، وہ ایک پیر تھا جو ان چیزوں کو قابو کرتا تھا، مگر جب سے وہ فوت ہوئے تھے تو اس وقت سے لے کر آج تک یونس کو کبھی کسی نے جھولا نہیں جھلایا تھا اور نہ ہی اسے گھر میں رات کو کوئی شور کی آوازیں سنائی دیتی تھی، ورنہ وہ پوری رات جاگتے ہوئے طرح طرح کی آوازیں سنتا اور سوچتا کہ یہ پوری رات گرمیوں میں
ہم لوگ تو باہر صحن میں سوتے ہیں اور کمرے کے دروازے کا لاک لگاتے ہیں، پھر کپڑے کون سلائی کرتا ہے؟ اور پوری رات مشین چلنے کی آوازیں آتی، کبھی اندر سے گھنگرو چھنکنے کی آوازیں آتی تو کبھی ناچ گانے کی، لیکن بچپن سے لے کر اب تک کسی کو واضح نہیں دکھائی دی تھی۔ آج رات یونس نے بہت کچھ پڑھا اور اپنے اوپر دم کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس خوفناک دلہن سے نجات دلا، مگر اس کی دعائیں قبول ہونے میں دیر کرتی تھیں۔ وہ ڈرا ہوا سہما ہوا لیٹا ہوا تھا کہ اچانک کمرے کی لائٹ آف ہو گئی اور اسے سرد رات کے اندھیرے میں بہت خوف آ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے صرف دو آنکھیں ہی دیکھ رہی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مگر وہ ان کی طرف دیکھ دیکھ کر پسینے سے تر ہو گیا تھا اور کانپنے لگا کہ آج یہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ اس کو آج اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی اور اسے اپنا دل مٹھی میں سمٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کو اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا، وہ اتنی سرد رات میں پسینے سے نہایا ہوا تھا۔ اسے وہ آنکھیں آہستہ آہستہ اور بھی چمکتی ہوئی محسوس ہوئیں، وہ سرسراہٹ بھی محسوس کر رہا تھا۔ اور پھر اچانک ایسا ہوا کہ ایک برتن گرا اور اس کا شور اتنا تھا کہ بہت ڈر گیا اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا دل ابھی پھٹ جائے گا اور وہ زمین بوس ہو جائے گا۔ دل تو سینے میں ہی تھا پر پھٹا جا رہا تھا اور آنکھیں تھیں کہ پتھر کی ہو گئی تھیں۔ انہی آنکھوں کو دیکھ دیکھ کر وہ اس کی سرسراہٹ بڑھتی جا رہی تھی اور وہ ایک سائے میں بدلنے لگی۔ پھر اس کے سامنے ایک سایہ تھا جو اس کے بالکل اوپر لہرا رہا تھا۔ یونس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ ابھی مجھے دبوچ لے گا اور کہیں دور لے جا کر چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ وہ سایہ اس کے اوپر سے ہوتا ہوا دیوار پر چڑھنے لگا اور بالکل قدم دیوار کے ساتھ چپکا کر کمرے کے اندر کی دیوار پر چل رہا تھا۔ وہ چاروں دیواروں پر چلتا رہا جیسے میرے ساتھ چکر کاٹ رہا ہو، جیسے وہ اسے اپنی جان کی بلی چڑھا دے گا۔ اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ جسم کی نبضیں بھی تیز ہونے لگی تھیں۔ پھر وہ اچانک اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور وہی دلہن کا روپ دھارنے لگا۔ کچھ دیر بعد یونس نے دیکھا کہ وہی کل والی دلہن ہے اور اس کے روپ میں اتنا نکھار تھا کہ وہ حیران رہ گیا کہ جس کو دیکھ دیکھ کر میں خوف سے مرنے والا تھا وہ تو ایک دوشیزہ ہے اور بہت ہی پیاری ہے۔ مگر پھر جھٹ سے اس کے دل میں وہ دیوار پر چلنے والے سائے کا خیال آیا۔ وہ ایک بار پھر اپنی سوچوں میں سکڑنے لگا، کیا وہ حقیقت میں ایک چڑیل ہے یا پھر کوئی شیطانی طاقت مجھے اپنے قبضے میں کر رہی ہے؟ اس نے اپنی آنکھیں بھینچ لیں اور وہ سب سین اس کے سامنے گھومنے لگا۔ جیسے ہی اس کے سامنے سب کچھ آیا اس کے کمبل میں ایک سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے ایک بار اپنے کمبل کو اٹھا کر دیکھا مگر اس میں کچھ نہیں تھا، وہ ایک طرف بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اس کے آنسو نیچے گرتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یونس نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو اسے لگا کہ اس چڑیل کی بچی کو سبق مل گیا ہے، یہ اب مجھ سے معافی مانگے گی، میں اب اس کے قابو میں نہیں۔ مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا